السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک رہیں گے۔ جس طرح کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ آج کمشنر راولپنڈی نے انتخابات میں بے ضابطگیوں کا انکشاف کیا اور عوام کے سامنے حقائق لے کے آیا کہ اس میں یہ رگ کیا ہوا الیکشن ہے، اور اس نے کہا کہ راولپنڈی کے جتنے بھی سیٹیں ہیں ان میں جو ہے ہم نے رات کو ایک آزاد امیدوار جیتتا رہا، اور دن کے ٹائم جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ ان کو جتوایا گیا۔ رات کو اگر 50-60 ہزار کا ڈیفرنٹ تھا تو ان کے بیچ میں ہم نے کیا کیا، جعلی ووٹ ڈال کے یہ وہ ایڈجسٹ کر کے ہم نے مسلم لیگ نون کو جتوایا۔ اور اس نے ایلیگیشن لگائے چیف جسٹس آف پاکستان پہ، اور جو الیکشن کمیشن ہے سکندر راجہ صاحب جو ہے ان پہ یہ ایلیگیشن لگائی کہ یہ ان میں جو ہے یہ برابر کے یہ ملوث ہے، اور ان کے انسٹرکشن کے مطابق جو ہے یہ ریگنگ ہو چکا ہے۔ تو یہاں پہ میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلو کہ اس نے انٹرویو تو کافی لمبی تھی ان کی، اس میں اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے اس بات پر، میں آج صبح نماز فجر کے بعد جو ہے خودکشی کرنے والا تھا، لیکن بعد میں نے سوچا کہ میں خودکشی کیوں کروں، یہ تو حرام ہے، میں عوام کے سامنے حقائق لانا چاہ رہا ہوں۔ اور یہ اس کا بہت اچھا اقدام ہے، اگر وہ خودکشی کر لیتا تو اس سے کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا، اور اس سے مزید جو ہے وہ مشکلات ہماری بڑھ جاتی۔ اس کے بعد ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی انٹرویو دیا، اور وہ کافی گھبرائے ہوئے تھے اس ٹائم جب انٹرویو دے رہے تھے، اور بہت یعنی جس طرح کیا وہ کہتے کہ وہ کشمکش میں تھے جب جو ساتھ میں بندہ تھا وہ کویسچن کر رہا تھا تو آنسر اس کا کچھ یعنی متذبذب سا تھا۔ لیکن میں آج کچھ ڈیٹیل لے کے آ چکا ہوں جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس حلقے میں جو ہمارے کمشنر صاحب نے کہا تھا کہ ریگنگ ہوا ہے اور مسلم لیگ نون کے بندے جیتے ہیں، تو ان کی کچھ حقائق میں لاؤں گا آپ کے سامنے، اور یہ بات اس نے بالکل صحیح کہی ہے۔ جس طرح کہ یہ رزلٹ میرے پاس ہے کہ NA49 سے شیخ آفتاب جس کا تعلق PMLN سے ہے، انہوں نے ووٹ لیے ہیں 1,19,072 ووٹ لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جو حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہے PTI کا طاہر صاحب جو ہے انہوں نے لیے ہے 1,10,230 ووٹ۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر رات کے الیکشن آپ نکالیں جس طرح کے ٹی وی پہ ظاہر ہو رہے تھے، تو اس میں یہ جو ہمارے آزاد امیدوار ہے وہ جیتتا رہا، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں جو جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ نتائج جو ہے وہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے رکا کے رکھے تھے، تو اس میں کچھ گڑبڑ ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد NA50 سے ملک سہیل جس کا تعلق PMLN سے ہے، اور انہوں نے لیے ہیں 1,19,075 ووٹ لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے جبکہ آزاد امیدوار جو PTI کا ہے، ٹھیک ہے، ایمان وسیم، انہوں نے لیے تھے 1,09,189 ووٹ لیے تھے۔ اچھا، اس کے بعد NA51 سے میں بتا رہا ہوں، یعنی NA51 راولپنڈی سے جس کا PMLN کا بندہ ہے راجہ اسامہ اس کا نام ہے، 1,49,250 ووٹ لیے، جبکہ آزاد امیدوار محمد لطاسب اس نے 1,13,883 ووٹ لیے۔ اور یہ اگر آپ دیکھیں، آپ اگر پرانا اس میں وہ رزلٹ کا وہ جو ٹیلی ویژنز ہمارے جتنے بھی چینلز ہیں جو نتائج وہ دے رہے تھے، تو اس میں یہ بندہ آزاد امیدوار جو ہے وہ آگے تھا۔ اچھا، اسی طرح NA55 راولپنڈی 4 سے ابرار احمد جس کا تعلق PMLN سے ہے، انہوں نے لیے تھے 1,12,343 ووٹ، اور وہ قومی اسمبلی کے لیے امیدوار منتخب ہوا، جبکہ آزاد امیدوار بشارت صاحب جو ہے ہمارے مانا جانا بندہ ہے یہ، انہوں نے لیے 96,787 ووٹ۔ جبکہ اگر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، ARY دیکھیں، آپ جیو دیکھیں، پبلک ٹی وی جو بھی دیکھیں، تو اس میں یہی بندہ جو ہے جو آزاد امیدوار ہے یہ جیتتا رہا۔ اس کے بعد NA56 ہے راولپنڈی 5 سے، ٹھیک ہے، حنیف عباسی، تو اس نے لیے ہے 96,649 ووٹ، اور آزاد امیدوار نے لیے 82,613 ووٹ۔ اگر ان کو بھی آپ لوگ دیکھیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس پریویس ریکارڈ پڑا ہوا ہے، تو ان میں بھی یہ آزاد امیدوار جو ہے وہ شہریار صاحب جیت رہے تھے۔ اچھا، اسی طرح NA57 راولپنڈی 6 سے دانیال چودھری جو PMLN کا ہیڈ بھی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے لیے ہے 83,331 ووٹ، اور یہ قومی اسمبلی کا جو ہے وہ ممبر منتخب ہو گئے۔ اور آزاد امیدوار جو ہے سمابیہ طاہرہ، اس نے لیے ہے 56,779 ووٹ۔ اچھا، اسی طرح NA55 چکوال 1 سے طاہر اقبال 1,15,974 ووٹ لیے، اور آزاد امیدوار جو ہے ایاز میر صاحب 1,02,537 ووٹ لیے ہیں۔
اچھا یہ آزاد امیدوار سے مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی یہ پی ٹی آئی کے ممبر تھے، ٹھیک ہے. اسی طرح NA59 سے تلکنگ چکوال سے سردار غلام عباس جس کا تعلق PMLN نون سے ہے، انہوں نے لیے 1,41,680 ووٹ. اور آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کا تھا نعمان احمد، انہوں نے لیے تھے 1,29,716. اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، ٹیلی ویژن آپ دیکھیں، اپنے چینل دیکھیں، تو ان کا رپورٹ جو تھا اس میں بھی ہمارا آزاد امیدوار ہی جیت رہا تھا. اچھا اسی طرح NA60 جہلم سے بلال اظہر جس کا تعلق نون سے ہے، 99,000 یعنی 99,948 ووٹ لیے. جبکہ پی ٹی آئی کا حمایتی امیدوار حسن جو ہے انہوں نے لیے 90,474 ووٹ. اور اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی وہی جیت رہا تھا، آزاد امیدوار ہی جیت رہا تھا ایسا. اچھا اس کے بعد آتا ہے NA61 جہلم 2 چودھری فرح الطاف جو ہے وہ 88,000 ووٹ سے جو وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. اور اس کے بدلے میں جو پی ٹی آئی کا امیدوار تھا اس نے لیے تھے 84,584 ووٹ. اچھا اس کے بعد آتا ہے جس طرح کہ اس نے کہا تھا کہ کافی سیٹوں پہ ہم نے مسلم لیگ نون کو جتوایا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے جعلی ووٹ ڈالے ہیں، ہم نے بہت سے فارمز بھی چینج کیے. تو انہوں نے کہا اگر 45 فارم جو ہے اگر چیک کریں گے تو حقیقت سامنے آ جائے گا. لیکن ابھی تک 45 فارم جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی اگر آپ اس کے آفس میں چلے جائے تو وہ بھی تسلیم نہیں کرتا، اور چیف جسٹس صاحب بھی تسلیم نہیں کرتے ان کو، اور ان کو موقع نہیں دیتے کہ اس کو وہ تفصیل سے بتائے. اچھا یہ کتنے ہو گئے؟ 11 ہو گئے، ٹھیک ہے. 11 میں آپ اندازہ لگا لیں اگر کمشنر صاحب کے مطابق انہوں نے جو ہے جتوایا ہے، ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون کو، تو باقی جہاں پہ ہماری یاسمین راشد ہے ان کو آپ ان کا مثال آپ کے سامنے ہوگا. اور اسی طرح باقی بہت سے جگہوں میں ایسا کیا ہے کہ رات کو اگر دیکھا جائے تو 70,000 کا فرق تھا، صبح جو ہے وہ آئے تو انہوں نے مسلم لیگ نون نے جیت لیا. اچھا اس میں ایک NA52 راولپنڈی سے PP کا جو راجہ اشرف ہے انہوں نے جیتا 1,12,265 ووٹ لیے. جبکہ آزاد امیدوار نے لیے تھے 91,000 کچھ سم تھنگ ووٹ لیے. اچھا اس کے بعد جو ہمارے پی ٹی آئی کا ایک امیدوار تھا آزاد NA54 راولپنڈی 3 سے، اس کا نام عقیل ہے، اور یہ اس نے ووٹ لیے تھے 89,912 ووٹ، اور یہ اس کے لیے قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہوا. اور اس کے بدلے میں جو ہے دوسرا ایک بندہ ہے جس کا نام مسلم لیگ نون کا ہے غزرہ مسعود، اور اس نے لیے تھے 73,694 ووٹ. یہ وہ 13 حلقے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں لیاقت چٹا صاحب بول رہے تھے کہ ہم نے ریگنگ کی ہے. اور میرے انسٹرکشن کے مطابق وہ بول رہا ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر میرے سامنے رو رہے تھے کہ سر ہمیں ایسا انسٹرکشن نہ دے جو چوری میں آتا ہو. لیکن ہمارا جو کمشنر صاحب ہے وہ بول رہے ہیں کہ نہیں، یہ انسٹرکشن اوپر سے ہے اور اسی انسٹرکشن کو آپ کو فالو کرنا ہوگا. اور ایک میں مزے کی بات بتاؤں کہ ابھی PMLN کی جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں، اب مریم نواز کو لے لے، مریم رضیب کو لے لے، باقی دانیال طلال چودھری جو بھی ہے، یہ بول رہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ذہنی مریض ہے، یہ ہے فلاح ہے ڈنگڑا ہے. لیکن اگر آپ 2022 میں دیکھیں تو مریم نواز کا ایک ٹویٹ ہے اس کے بارے میں، اور اس کو ایک کنگ قرار دیا گیا ہے اس کمشنر کو کہ ہی از دا ہیرو آف راولپنڈی. سو اب کلا تضاد ہمارے سامنے ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے جو ہے وہ اپنے حدود میں رہیں گے، اور پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، پاکستان کی اگر بیوروکریسی بھی ہے، جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں، اگر وہ اپنے حدود میں کام کریں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان میں انصاف ہوگا. لیکن جس طرح کے آج کل کے حالات ہیں، جس طرح کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اپنے راستے سے بھٹک چکا ہے، جس طرح کہ ہمارے ادارے اپنے راستے سے بھٹک چکے ہیں اور حدود میں اپنے کام نہیں کر رہے، اگر یہی حالات چلتا رہا تو آپ یقین کریں ہم اس حالات سے بہت پریشان ہیں. اور سارے کہہ رہے کہ ایسا نہ ہو کہ 1971 جو ہے وہ دوبارہ پاکستان میں آ جائے اور پاکستان 3 یا 4 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، جس طرح کے باہر جو ہمارے دشمن ممالک ہیں وہ چاہ رہے. لیکن پاکستان کے ادارے جو ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے، اور پاکستان کے ادارے نے ان باتوں کو جو ہے اپنی انا کا ایک مسئلہ بنایا کہ یہ ہماری انا کا مسئلہ ہے، اگرچہ یہ انا کا مسئلہ نہیں ہے. ایک آئین ہے پاکستان کا، اس آئین کے مطابق جو حدود مقرر کیے گئے ہیں اس حدود میں سب کو رہنا چاہیے، تاکہ پاکستان کی بقا جو ہے وہ سلامت رہے اور پاکستان کے لوگ خوش رہیں اور ترقی کے راہ پہ گامزن ہو جائے. شکریہ.